اس کے علاوہ فرض نماز کے علاوہ کوشش کرے تراویح پڑھے، کوشش کرے تہجد پڑھے، کوشش کرے نوافل میں اضافہ کرے۔ کوشش کیوں کہہ رہا ہوں؟ فرض پہلے پڑھو بھائی، یہ امپورٹنٹ۔ میں نے دیکھا لوگوں کو تراویح کے چکر میں عشاء چھوڑتے ہوئے، نہیں وہ مسجد میں جائیں گے، پھر نکلیں گے عشاء کے بعد، لوگ برا بولیں گے تو میں عشاء ہی نہیں پڑھتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے آ رہے ہیں دوستوں، رمضان کے تعلق سے یہ بھی ویڈیو ہے دوستوں۔ رمضان آنے والے ہیں اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں ساری ویڈیو زیادہ تر ویڈیو رمضان کے ٹاپک پہ بنائیں گے دوستوں۔ بس آپ لوگ جو بھی جانکاری چاہیے میرے چینل کو سبسکرائب کریے، اور رمضان کے بارے میں جو بھی آپ کو جاننا ہے آپ کو میرے چینل پہ تمام ویڈیوز کے ملیں گے، چاہے کسی بھی ٹاپک پہ ہو، زکوٰۃ ہو، فطرہ ہو، خیرات ہو، صدقہ ہو، تراویح ہو، جو بھی معاملہ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے میرے چینل میں جا کے آپ کو ساری ویڈیو مل جائیں گی انشاءاللہ میں چاہتا ہوں۔ تو یہ ویڈیو بھی رمضان کے ٹاپک پہ ہے دوستوں، کہ رمضان میں اکثر آدمی میں نے دیکھا ہے جو تراویح پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ 6 دن کی تراویح پڑھتے ہیں، لوگ 8 دن 10 دن 20 ایسے، تو عشاء کی نماز گول کر دیتے ہیں، بس جہاں 6 دن کی تراویح ختم ہو گئی عشاء کی نماز ہی پڑھنا بند کر دیا۔ دوستوں فرض نماز پہلے ہے، نفل تراویح ہے، سنت نفل یہ سب سمجھ لیجیے بونس ہے، تو جتنا چاہیں آپ اس مہینے میں ثواب نیکیاں کما لیں۔ تو فرض نماز بالکل ہی مت چھوڑیے گا۔ تو آئیے پہلے اس ویڈیو کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرض نماز کے علاوہ کوشش کرے تراویح پڑھے، کوشش کرے تہجد پڑھے، کوشش کرے نوافل میں اضافہ کرے۔ کوشش کیوں کہہ رہا ہوں؟ فرض پہلے پڑھو بھائی، یہ امپورٹنٹ۔ میں نے دیکھا لوگوں کو تراویح کے چکر میں عشاء چھوڑتے ہوئے، نہیں وہ مسجد میں جائیں گے، پھر نکلیں گے عشاء کے بعد، لوگ برا بولیں گے تو میں عشاء ہی نہیں پڑھتا، پھر تراویح نہیں پڑھتا۔ تراویح نفل عبادت ہے، آپ کرے بہت 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 افضل عمل، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان میں قیام کرے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رمضان میں کھڑا ہو، من قام قیام کرے، اور رات کا قیام استعمال۔ ایک روایت کے اندر جو شب قدر کی رات میں قیام کریں گے اس کے پچھلے گناہ معاف۔ یہ پچھلے گناہ معاف کرانے کا ذریعہ ہے بھائی، لیکن فرض اس کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ ابھی بات یاد رکھو، بولا پتا چلا بولے یہ نہیں ہو رہی تو میں فرض بھی نہیں پڑھوں۔ میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا، بزنس مین کو دیکھا، ارے یار وہاں گئے نا تراویح چھوڑ کے آیا تو لوگ بہت گھرتے، تو میں عشاء ہی نہیں پڑھوں۔ یہ مت کرو، اللہ کے عشاء پڑھو، تراویح بھی پڑھو، اللہ نے موقع دیا تو، تہجد کا اہتمام کرو، اللہ نے موقع دیا تو، قیام اللیل بھی بول سکتے ہیں آپ اس کو، رات کوئی نماز کوئی حصے میں پڑھو، نوافل کا اضافہ کرو، موقع وغیرہ تو اضافہ کریں گے، اب ظاہر نفل کی بات ہوئی تو موقع تو سب سے افضل ہے، بہرحال وہ سب کرو، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو نماز، اس کے بعد جو ہے نماز کے بعد شب قدر کا اہتمام کرو۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس میں تو قرآن ہی اس کی گواہی دیتا ہے۔ سورہ قدر سورہ 97 پورا پڑھ لیا، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تمہیں کیا چیز بتائیں گی لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اتنی بڑی فضیلت، اس کو پائیے۔ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29، 21 کی، 23 کی، 25 کی، 27 کی اور 29 کی، 5 میں سے ایک رات۔ اہتمام ہو، اہتمام مطلب گھر کے اندر پورا ماحول بنا ہوا ہو کہ ہم کو جاگنا ہے رات۔ بیماریوں میں لوگ جاگتے ہیں، انتقال وغیرہ ہو گیا تو راتوں میں جاگ رہے ہیں، شادی بیاہ میں جگہوں میں جاگ رہے ہیں، سفر میں جاگ رہے ہیں پلاننگ کے ساتھ، یہاں پلاننگ کے ساتھ جاگو بھائی، وہ سب جاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ بیماری وغیرہ چھوڑ کر کسی کی تیمارداری میں کھڑے، آپ الگ بات، یہ جاگنے کا موقع، کوئی پلاننگ نہیں۔ بڑے بول رہے ہیں کہ ہم نے تو بہت اجر کما لی زندگی میں، بیٹا تم لوگ کماؤ، ابھی چل رہے ہیں قدر وقت، تم کماتے رہو، ہم نے تو بہت قدرے ودرے سب منا لی زندگی میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بڑوں کا اہتمام نہیں، بچوں میں بھی جذبہ نہیں رہتا۔ ہاں بڑے یہ کرے کہ دیکھو بچوں میں رات میں نہیں جا سکتا ہوں، میرا صبح جاب ہے، مجھے چھٹی نہیں ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا آپ لوگ رات میں اہتمام کریں۔ کیا کیا کرنے والے ہو آپ لوگ، چلو بتاؤ، یہ ہونا چاہیے۔ میں نہیں جاگ رہا، آپ جاؤ، لوگوں کو تکلیف مت دو، اگر باہر جا رہے تو جو مسجد کھلی ہے وہاں جا کے رات میں عبادت کرو، نہیں تو گھر کے اندر کرو آپ آرام سے۔ کہاں پلاننگ ہے اس کی؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو شب قدر اتنی ہمیں ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے صحابہ کو جمع کرے، ایک بار روایت ماتا نظر والی کا ذکر فرماتے ہیں، آپ جمع کیے صحابہ کو، کہا سنو اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں کیسی رات آنے والی جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا۔ 5 جاگنا ہے بھائی، اس کا اہتمام کرو۔ جو لوگ چھٹی لے سکتے ہیں چھٹی لے لیں، موقع دیا، بڑے جاب پہ ہوتے ہیں، پوزیشنز پہ ہوتے ہیں، بزنس مین کیوں نہیں کر سکتے؟ لے لے چھٹی، نہ جائیں، الٹرنیٹ کام کریں، عورتیں بھی جاگیں مرد بھی جاگیں۔ وہ عورتیں جو نمازی وغیرہ نہیں پڑھ سکتی وہ دعائیں کریں، ذکر کریں، اذکار کریں، صدقات کریں، یہ سب کر سکتی ہے نا، نماز نہیں پڑھیں گی بس رات، تلاوت نہیں کریں گی، باقی سب تو کر سکتی، باقی ساری عبادتیں جو رات کی ہو سکتی ہے وہ کر سکتی ہے، ایون دوسری عورتوں کی مدد کر سکتی ہے جو عبادتیں کر رہی تاکہ ان کو کھانا وانا بنا کے دیتے، مرد ایک دوسرے کا یہ کر سکتے، کئی چیزیں بہرحال جو ہو سکتی ہے۔ اس رات کو ہم کو پانا ہے، اسی طرح تلاوت قرآن میں اضافہ کرنا ہے، مطلب ہمیشہ پڑھتے ہیں آپ اور اضافہ کیجیے، نہیں پڑھتے تو شروعات کر دیجیے، نہیں آتا تو سیکھنا شروع کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ تلاوت قرآن کا اہتمام، تلاوت قرآن بڑی اہم چیز ہے، یہ دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، یہ آخرت میں نور بننے والا ہے۔ جو اس کی ذکر کو چھوڑتا تھا آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ تلاوت کیجیے قرآن کی، جو
اللہ کا ذکر سے اعراض کرتا ہے وہ قیامت کے روز اندھا اٹھایا جائے. وہ اللہ سے پوچھیں گے اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا بھالا تھا, مطلب دیکھتا تھا اچھے سے. کہا جائے گا کہ تو نے ہمارے ذکر کو بھلا دیا, آج تو بھی بھلا دیا گیا. تو اندھا اٹھایا جائے گا وہ شخص. تو لہٰذا قرآن کا اہتمام کرے. یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا, اس کے نزول کا مہینہ ہے. یہیں سے قرآن اسٹارٹ ہوا تھا اترنا. لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ کمپلیٹ قرآن شب قدر میں آیا تھا, اور پہلی آیتیں بھی شب قدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی. تو انا انزلنا فی لیلۃ القدر کا معنی ہے قرآن کا لوح محفوظ سے مکمل پہلے آسمان پہ آنا, بیت العزہ نامی مقام پر, اور وہاں سے پہلی وحی کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنا, اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ 23 سالوں تک چلتا رہا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا قرآن کا اہتمام. اس کے علاوہ جو ہے قرآن کے علاوہ یاد رکھیے جو اذکار کا اہتمام. یہ تو قرآن تو افضل ذکر ہوا, لیکن اذکار اور کیا اذکار ہیں, دیگر اذکار, دعائیں, وظائف, اس کا اہتمام کیجیے. اذکار وہ اذکار جو ثابت شدہ منمانے اذکار مت کیجیے, اور رمضان کے نام سے کافی منمانے اذکار آتے ہیں جو ثابت شدہ اذکار کیجیے اہتمام. اسی طرح صدقات دیجیے, مال خرچ کیجیے اپنا, صدقات دیجیے افضل ہے. یاد رکھیے رمضان میں جو ہے صحابہ وغیرہ بہت خرچ کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ تیز تن ہواؤں کی مانند صدقہ کرتے تھے. مطلب عام دنوں میں تو کرتے تھے, لیکن ان دنوں میں جب تیز ہوائیں چلتی تھی تو ہوا تو ہمیشہ چلتی ہے, جب تیز چلی تو سمجھ میں آتا نا, زیادہ صدقہ کرتے تھے. اسپیشل صدقہ کیجیے. صدقے کے ساتھ ساتھ اگر آپ زکات دیتے اس مہینے تو زکات کے لیے پہلے سے کلیکشن وغیرہ ہو گیا کیا جمع دیکھ لیں, تاکہ آپ کا جو ڈیٹ ہے اس ڈیٹ سے پہلے آپ سونے کا بھاؤ نکال لیں, تاکہ آپ کیلکولیٹ کر لیں. پراپرٹی کا بھاؤ نکال لیں جو بیچنے کے لیے تو اس کا کیلکولیشن کر لیں. اسٹاکس کا آپ نکال لیں کتنا اسٹاک سال بھر بچا رہتا ہے, اس کا حساب آپ کا دینا ہے نا. زکات کھیتی باڑی کرتے ہیں تو اس کا کیا معاملہ ہے وہ دیکھ لیں. اگر رمضان میں فصل آ رہی ہے تو, نہیں تو فصل پہ, کھیتی باڑی کا معاملہ فصل پہ کرنا ہے میرے بھائی. یہ سب چیزوں کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے. عام زکات ہم 2.5% دیتے, عموماً شہر میں اربن پاپولیشن کو 2.5 میں ہو جاتا کم, لیکن رورل کے اندر غلے کی زکات ہے, جانور کی زکات ہے, سب کی الگ الگ ہوتی ہے. تو 2.5% ایک زکات ہوتی ہے, 5% بھی زکات ہوتی ہے, 10% بھی زکات ہوتی ہے, 20% بھی زکات ہوتی ہے, الگ الگ. 2.5% جنرل ہم لوگ جو دیتے ہیں کیش وغیرہ, سونا چاندی جو بھی ہے, ایسیٹس, ایف ڈیز, بانڈ, اسٹاکس اور وغیرہ وغیرہ 2.5. لیکن کھیتی باڑی کے اندر اگر پانی دے کر کھیتی آپ کرتے ہیں, مطلب خرید کر, تو پھر 5% اس پہ زکات ہے. فصل پہ زکات ہے, سال پر نہیں ہے اس میں. جب بھی فصل نکلے 2 مہینے میں, 4 مہینے میں, 6 مہینے دینا ہے. اس کے بعد جو پانی قدرتی مطلب بارش سے ہو جاتا ہے, مطلب اس کو پانی دینا نہیں پڑتا, کھیت کو خریدنا نہیں پڑتا, آٹومیٹک ایسا بھا پاری ہو جا رہا, بارش آتی ہو جاتا, ٹھیک ہے, یا ندی کی بازو کھیت ہے تو پانی دینا نہیں پڑتا, تو وہاں 10% دینا ہے ہر فصل. اور رکاز خزانے وغیرہ جو مل جاتے ہیں کبھی کسی تو 20% اس کی زکات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر جانوروں کی الگ ہے, یاد رکھیے اس کو کبھی پھر ضرورت نہیں پڑتی بول کے نہیں, کوئی موقع ملا تو ہم دیکھیں گے اس کو. بہرحال تو زکات اگر دیتے ہیں زکات کا اہتمام کیجیے. اس کے علاوہ فطرہ, یہ سب خرچ سے ریلیٹڈ ہے. فطرے کا بھی کیجیے. فطرہ کب دینا ہے آپ کو, شوال کا چاند جب دکھ جاتا ہے, مطلب عید کا چاند جب دکھ جاتا ہے تب سے لے کر تو عید کی نماز سے پہلے تک آپ کو دینا ہے. لیکن اگر کوئی تنظیم وغیرہ جمع کرتی ہے تو ان ایڈوانس آپ دے سکتے ہیں, پہلے سے بھی دے سکتے ہیں جمع کرنے والوں کو, جیسا کہ مسجد کمیٹی آ رہی ہے ویسا تعویذ سے ہم جمع کر رہے ہیں, دے دیجیے. لیکن بانٹیں گے کب, دینا کب ہے, ایکچولی اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے. جس نے چاند دیکھنے کے بعد سے عید کی نماز سے پہلے نہیں دیا اور عید کی نماز کیا دیا تو اس کا عام صدقہ فطرہ نہیں ہوا. فطرہ جو کفارہ ہے, جو گناہ ہو جاتے ہیں معصیتیں روزے کے حالات میں, اس کا دینا ہے. کتنا دینا, 2.5 کلو سے 3 کلو اپروکسیمیٹلی آتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس زمانے میں جو ویٹ چلتا تھا اس کو کیلکولیشن کرتے علماء تو الگ الگ آتا ہے, بٹ 2.5 to 3 kg ہوتا ہے. 3 kg بس دے دو, بس ختم رفلی. کیا دینا ہے, وہ چیز دینا جو غذائیت کے طور پہ کام آتی ہے. وہ میوے میں نہیں چلیں گے, سیویاں میں نہیں چلیں گے. غذائیت مطلب جس سے کھانا کھایا جاتا ہے, پیٹ بھرا جاتا ہے. تو اس زمانے میں کیا کیا دیتے تھے لوگ, کھجور دیتے ہیں. عرب کھجور سے کمپلیٹ ہی کھانا کہتے ہیں. منقع ان کا کھانے کے مطلب منقع اور دودھ پیتے تھے. تو کھجور, منقع, پنیر, جو بھی قسم کا باہرلی جس کو کہتے ہیں اناج ہوتا ہے, وہ یہ سب دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ بھی جو بھی غذائیت ہوتی ہے تو وہ دیجیے. لیکن اللہ کے لیے سڑی ہوئی چیزوں کا فطرہ مت دیجیے. کیڑے گھیوں فطرے میں مت دیجیے, اور فطرے میں صرف گھیوں مت دیجیے. فطرے میں گھیوں کچھ صحابہ دیا کرتے تھے کیونکہ گھیوں دینا افضل تھا. کیوں افضل تھا, کیونکہ گیہوں مہنگا تھا, بارلی جو سستی تھی. تو کیا دے رہے تھے, وہ اچھی چیز دے رہے تھے نا. ابھی آپ کے اچھا کیا اس سے اور مہنگا, چاول دیجیے. غذائیت ہے وہ, اور ایسی غذائیت ہے جس کو لو اور پکاؤ. گیہوں لینا ہے, صاف کرنا ہے, پسنے ڈالنا ہے, آٹا آنا ہے, پھر روٹی بننا ہے. چاول گئے بننے, لیکن اب چاول کون دیں گا, 30 روپئے چالو ہو رہے چاول. ٹھیک 3 کلو 90 روپئے جا رہے ہیں. ادھر گیہوں کے اندر تو اپن 20 روپئے سے 60 منٹ پڑ ڈال رہے ہیں. اور وہ فطرے کی گیہوں بول کے الگ ہی گیہوں کا اسٹاک رہتا ہے, وہ تو 15 میں چل رہا. پھر فطرے کی گیہوں کے لیے کیا کرتے ہیں, سال بھر راشن نہیں لاتے. فطرے کی گیہوں دینے راشن کا اناج لا کے دیتے, اللہ اللہ 5 روپئے کلو والا. میں اس سے وہ خراب ہی نہیں پڑ رہا اناج. لیکن تم اللہ کے پاس دیکھو کتنا اللہ رزق دے رہا ہے, اور تم خالی فطرہ اتنا تھوڑے سے ہاں, کوئی آدمی بولے کہ میں اتنا غریب آدمی پھر بھی فطرہ دینے کی سوچ رکھتا ہوں, تو میں 5 روپئے والا گیہوں لا کے دے دیکھو بس. لیکن یار میرے جیسے آدمی یہ غلیظ حرکت کرے, سال بھر کبھی نہیں کھاتا ہوں اناج, ابھی جا کے پورا راشن کارڈ کے تھرو اناج لے کے آتا ہوں سب کے نام سے. اناج بلیک سے خرید رہا ہوں راشن کا, اور لوگوں کو فطرہ دے رہا ہوں. کیا تماشا لگا یہ, کیا اللہ قبول کریں ایسے فطروں کو, یہ 2 نمبر 3 نمبر کے راستے نکال کے کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے. اچھا اناج, غذائیت, پیسا واٹا بھی دے سکتے آپ. صحابہ نے جو گیہوں دیا, حضرت ابھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام وغیرہ میں گیہوں ہوتا تھا, تو گیہوں بہت مہنگی چیز تھی اس زمانے میں, تو وہ لوگ گیہوں دے رہے تھے فطرے میں. تو گیہوں پہ چپکی گئے ہم لوگ, بس جواری بھی دو نا آپ,
40-50-60 रुपये किलो निकालो, चावल निकालो, क्यों नहीं। लेकिन मुनक्का और खजूर मत दो, चूँकि हमारे इलाके में मुनक्का और खजूर ग़िज़ाइयत नहीं है खाने के लिए। जैसे हम तो 2 से 3 खजूर के बाद मामला बदल जाते हैं हम लोगों के, पेट की गर्मी ज़्यादा होगी बोलते लोग, फिर परेशानी होती। लेकिन अरबों के लिए वो खाना है, खाना फूड है, फूड। दूध और बस खजूर मिल गया, मुनक्का खजूर पाए, दूध मिल गया, खाना हो जाएगा, काफ़ी है। फितरा ज़कात अगर आप देते हैं सालाना ज़कात दीजिए, फ़र्ज़ है। अब चूँकि फ़र्ज़ है, इसकी क्या अहमियत है, मैं उस डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ, सब जानते हैं। अल्लाह के लिए इसको चुराइए मत, मारिए मत, जिसका हक़ उस तक पहुँचाइए। फितरा दीजिए, जो देना है बहुत कम होता है, 3 किलो के करीब करीब। गेहूँ कोई ज़रूरी नहीं, गेहूँ दो, चावल दो, हाँ, उसके अलावा जवार दो, आपके पास होती है अच्छा जो अच्छा फूड ग्रेन है जिसको बोलेंगे, वो सब दो। या डाइटिंग वगैरह में आजकल बहुत लोग चल रहे हैं, मैं ये खा रहा, मैं वो खा रहा, सुपर फूड, वो सुपर फूड दो। गरीब इस बहाने वो भी खा लेते हैं। आजकल बड़ा लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए ना, सुपर फूड्स खा रहे हैं किस्म, खिलाओ वो भी लोगों को, गरीबों को बस ग़िज़ाइयत हो। तो आपको 3 किलो तक देना है, 3 किलो कितना होगा कॉस्ट? अगर आप 50-60 रुपये वाला भी कोई अनाज अगर खरीदेंगे ना, 3 किलो की कॉस्ट कितना होगी आप अंदाज़ा लगाइए। 180 रुपये से ऊपर नहीं जा रही, एक फ़र्द की तरफ से हो। कितने घर में लोग होंगे यार? एक टाइम में होटल में जाते हैं तो 10 मतलब 6-7 लोग अगर है, तो एक होटल में एवरेज खाना जिसमें एक स्टार्टर, उसके बाद एक ड्राई और एक बाद में डेजर्ट अगर हो, तो ये एटलीस्ट 250 रुपीज़ पर हेड पड़ता है, मानो। ये वाला थोड़ा सा इसमें बढ़ा दे, 2 स्टार्टर बढ़ा दे, तो आप ये हो जाएंगे 350 रुपये। स्टार्टर के बाद 2 सालाना आप कर देंगे, 450 रुपये पर हेड पड़ता है ये। उतना हम लोग खा लेते हैं, 5 लोगों की फैमिली, 4 लोगों की फैमिली, और यहाँ फितरे में नहीं देते हैं। निकालो भाई फितरे, अच्छे से निकालो। बहरहाल फितरा दीजिए, और ये कब देना है, क्या आगे फितरे की पूरी मसाल, मेरा एक लेक्चर है इसके, फितरा वगैरह वो आप देखें। इसके अलावा जो है बुराई और उसे रोकना और अच्छाई को अपने रमज़ान में ख़ास तौर से करें। तो दोस्तों, यह था हमारा एक्शन जो आपने देखा रमज़ान ताल्लुक़ से, पार्ट 4 चौथा पार्ट। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो नमाज के ताल्लुक़ से जो बताया गया इसमें दोस्तों, नमाज फ़र्ज़ तो आपको छोड़ना ही नहीं है, नफिल सुन्नत पढ़ेंगे तो बोनस है, तरावी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इस महीने आप जितना चाहें नेकी सवाब कमा सकते हैं, खुला एकदम ऑफ़र रहता है। समझ लीजिए 1 का 70, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ेंगे तो 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा, और एक नफिल 2 रकात नफिल पढ़ेंगे तो फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलेगा। तो इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है आपको। और जैसे कि इसमें लास्ट में बताया गया दोस्तों, सदका, खैरात, ज़कात, फ़ितरा, ये बहुत अहम चीज़ है दोस्तों। अहम इसलिए है कि कोशिश करें आप, जो आपके आस पड़ोस में हो, महल्लों में हो, रिश्तेदारों में हो, जिनके मन नहीं इतना इंतज़ाम है कि वो अच्छे से अच्छी अफ्तारी कर सकें, सहरी कर सकें, या ईद की कोई तैयारी कर सकें, रमज़ान की तैयारी कर सकते हैं, तो ये हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि उनके घर में खाने पीने का आइटम या जो भी आप कच्चा राशन जिसे बोलते हैं वो पहुंचा दें पहले से, रमज़ान के पहले से, ताकि उनके घर में अच्छी सहरी हो जाए, अच्छा रोज़ा अफ्तार खुल जाए, और ईद का जो इत्माम है वो सब करें दोस्तों। ये बहुत बड़ा समझ लिए नेकी का काम, सवाब का काम है कि आपने खुद तो अच्छे से अच्छा खाया, लेकिन दूसरों को भी अच्छे से अच्छा खिलाया। ये समझ लिए अल्लाह ताला बहुत राज़ी हो जाएगा आपसे अगर आप ऐसा करेंगे तो कोशिश करिएगा अपनों की मदद करने के लिए। जो भी गरीब तबका हो, जिनके पास नहीं है इतना कि अच्छे से अफ्तारी या सहरी का इंतज़ाम कर सके, तो आप उनका इंतज़ाम ज़रूर करिएगा दोस्तों, और कोशिश करिएगा पहले से इंतज़ाम करें, ताकि उनको अभी सारा सामान पहुंच जाए, वो भी अच्छे से बेफिक्र होकर रोज़ा रखें, सहरी करें, अफ्तारी करें, और फिर ईद की तैयारी करें। तो उम्मीद है दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।